بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ بلرام سنگھ نے واقعہ سنایا کہ دنیا میں بڑے بڑے کتوں کے مقابلے ہوئے ہوں گے، لیکن جو کتوں کا مقابلہ ہمارے گاؤں میں ہوا ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ واحد کتوں کا مقابلہ تھا کہ جس کی 3 مہینے تک لگاتار ٹانگوں پر بیٹھ کر اسپیکروں میں اعلانات کیے گئے۔ یہ مقابلہ گاؤں کے چودھری اور میراثیوں کے سردار کے مابین ہوا، جسے دیکھنے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آئے، کیونکہ یہ کتوں کی لڑائی کم تھی اور جنگ زیادہ تھی۔ آخر وہ گھڑی آن پہنچی۔ پھر اس دن گاؤں کے ایک میلے میں کتوں کی لڑائی کا مقابلہ ہوا۔ فائنل میں چودھری اور میراثی کا کتا مقابلے میں آمنے سامنے آیا۔ اتفاق سے میراثی کا کتا چودھری کے کتے پر غالب آ گیا اور چودھری کا کتا میدان چھوڑ کر دم دبا کر بھاگ گیا۔ بس پھر کیا تھا، میراثیوں نے ڈھول کی تھاپ پر پورے گاؤں میں ڈانس کیا اور اپنے کتے کی جیت کا جشن منانا شروع کر دیا، اور بہت عجیب اور غریب قسم کے دوڑے اور مائیے پورے گاؤں میں گلی گلی گاتے پھر رہے تھے۔ چودھری کے لیے یہ لمحہ بہت تکلیف دہ تھا، مگر سب سے زیادہ تکلیف اسے اس وقت ہوئی جب تمام میراثی چودھری کی حویلی کے سامنے جمع ہوئے اور ڈھول کی تھاپ پر خوب بھنگڑے ڈالے۔ نہ دن کو سکون ہوتا نہ رات کو، ہر وقت شور اور نغارے بجتے رہتے۔ چودھری کی بیوی نے اسے خوب ملامت کیا کہ تمہاری اس لڑائی کے چکر میں ہمارا تو سکون برباد ہو چکا ہے، اب یہ میراثی 1-2 مہینہ تو ہماری جان نہیں چھوڑنے والے اور ہر وقت حویلی کے سامنے شور مچائیں گے۔ چودھری بیچارہ بڑے پریشان ہوا، ایک تو لڑائی ہار گیا اور دوسرا اس کی بیگم اس کو ہر روز طعنے دیتی تھی۔ چودھری نے اپنی بیوی سے کہا، تم فکر مت کرو، اب میں میراثیوں کا بندوبست کرتا ہوں اور ایسا بندوبست کروں گا کہ ان میراثیوں کی 7 پشتیں یاد رکھیں گی کہ کسی چودھری سے پالا پڑا تھا۔ ویسے تو یہ چودھری ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا انسان تھا، اس میں چودھریوں والی کوئی اکڑ آنا غرور نہیں تھا، لیکن میراثیوں نے اس کا اور اس کی فیملی کا جینا حرام کر دیا تھا۔ صبح شام ہر وقت ڈھول کی آواز پر بھنگڑے ناچ گانا ہوتا رہتا۔ بہت زیادہ سوچنے کے بعد آخرکار چودھری کا ایک دوست کینیڈا میں رہتا تھا۔ یہ چودھری کا لنگوٹیا دوست تھا اور اسے کتوں کی لڑائی کروانے کا بہت شوق تھا اور اسے کتوں کے بارے میں کافی سوجھ بوجھ بھی تھی۔ اس نے اپنے دوست کے ذریعے کینیڈا سے ایک لڑاکا نسل کا کتا منگوایا جو 10 کتوں سے اکیلا لڑنے کی صلاحیت اور مہارت رکھتا تھا۔ چودھری نے جب کتے کو دیکھا تو حیران ہوا اور میراثی کو چیلنج کیا کہ اب یہ لڑائی جیت کر دکھا۔ میراثی بڑا شاطر تھا، اس نے کہا کہ اگر تیرا کتا جیت گیا تو میں ساری زندگی تیری اور تیرے کتے کی نوکری کروں گا، لیکن اگر میں جیت گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ چودھری کہنے لگا کہ اگر تمہارا کتا کامیاب ہوا تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ میراثیوں میں کروا دوں گا۔ میراثی نے جب یہ سنا تو چودھری کا چیلنج قبول کیا اور اپنے کتے کو حیوانات کے ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس ڈاکٹر سے اس میراثی کے اچھے تعلقات تھے۔ اس ڈاکٹر کی بیٹی پر میراثی کے پورے خاندان نے فری میں ناچ گانا بھی کیا اور مہمانوں کو محظوظ بھی کیا، لیکن بدلے میں اس ڈاکٹر سے 1 روپیہ تک وصول نہ کیا۔ اس نے کہا، چودھری نے باہر سے ایک کتا منگوایا ہے، تم میرے کتے کو ایسی دوا دو کہ یہ جیت جائے۔ ڈاکٹر نے میراثی کے کتے کو طاقت کے انجیکشن لگائے اور دعویٰ کیا کہ تمہارا کتا ہی میدان میں غالب آئے گا۔ میراثی نے کہا، پکی بات ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا، میرا 35 سال کا تجربہ ہے، بے فکر ہو جاؤ۔ لڑائی کا اعلان کر دیا گیا اور پورے گاؤں میں اس دلچسپ لڑائی کا انتظار ہونے لگا۔ آخرکار وہ گھڑی آ گئی جس کا سب کو انتظار تھا۔ ایک میدان میں کینیڈا کا جرمن شافٹ کتے اور میراثی کے کتے کی لڑائی ہوئی، مگر 3 منٹ کے اندر اندر چودھری کے خطرناک کتے نے میراثی کے کتے کو میدان کے اندر ہی مار دیا۔ چودھری بہت خوش ہوا اور دل میں سوچا، چلو میراثیوں کو تمیز ہو چکی ہوگی اور اب یہ سکون سے رہیں گے، انہوں نے تو ناچ ناچ کر ہمیں پاگل کر رکھا تھا۔ مگر چودھری کی حیرت میں اس وقت اضافہ ہوا جب اگلے دن دوبارہ حویلی کے سامنے ڈھول بجنے کی آواز آئی۔ چودھری نے حویلی سے جھانک کر دیکھا تو باہر میراثی ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ چودھری بڑا حیران ہوا کہ میں نے اتنا پیسہ لگا کر کتا منگوایا اور یہ میراثی اب بھی بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ چودھری نے جا کر میراثی سے پوچھا کہ یہ کیا مذاق ہے؟
جب میرا کتا مقابلہ جیت چکا ہے تو تم کس خوشی میں بھنگڑے ڈال رہے ہو؟ شاید تمہیں یاد نہیں کہ میرا اور میرے کتے نے تمہیں تمہارے کتے کو ہرا کر مار دیا تھا، یا تم سب لوگ پاگل ہو گئے ہو؟ میراثی نے ایک تاریخی جواب دیا۔ اس نے کہا، چودھری صاحب، ہم میراثی ہیں، ڈھول کی تھاپ پر ناچنا ہمیں وراثت میں ملا ہے، ہمارا جیت یا ہار سے کیا لینا دینا؟ جب ہمارے کتے نے آپ کے کتے کو مات دے دی تھی تو پھر ہم آپ کو شرمندہ کرنے نہیں بلکہ وراثت میں ملے ہنر کو آزما رہے تھے، اور آج بھی ہم تو اپنا دھندا کر رہے ہیں، ہمیں ہار جیت سے کیا غرض ہے؟ دوسرا واقعہ ہے کہ ایک بہن کہتی ہے کہ ایک دن میں اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی، اتنے میں میرا بیٹا آیا اور شیشے کا ایک شاہکار تحفہ گرا دیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ میں اس سے بہت ناراض تھی کیونکہ یہ بہت مہنگا تھا اور میری ماں نے مجھے دیا تھا، میں اسے پسند کرتی تھی اور اسے ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے غصے سے اسے بلایا اور کہا، میرا رب ایسی دیوار گرائے جو تمہاری ہڈیاں توڑ دے۔ بہن کہتی ہے، اگلے سال گزر گئے اور میں اس بد دعا کو بھول گئی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ وہ آسمان پر چڑھ گئی ہے اور اپنی قبولیت کو پہنچ چکی ہے اور مقررہ وقت پر میرے دل کو ایسی چوٹ پہنچائے گی جو میں زندگی بھر نہیں بھول سکوں گی۔ میرا بیٹا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ پلا بڑھا اور میرے دل میں میرے بیٹوں میں سب سے زیادہ پیارا تھا۔ میں اس کو گرم ہوا لگنے سے بھی ڈرتی تھی، وہ میرے لیے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے زیادہ نیک تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کی، گریجویشن کیا، ملازمت کی، اور میں اس کے لیے بیوی تلاش کر رہی تھی۔ اسے روز کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہا تھا تو کہیں ہم رشتے دیکھنے جا رہے تھے۔ اس کے والد کی ایک پرانی عمارت تھی اور وہ اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ میرا بیٹا اپنے والد کے ساتھ عمارت کی طرف گیا اور مزدور منہدم کرنے کی تیاری کر رہے تھے، اور اپنے کام کے درمیان میرا بیٹا اپنے والد سے دور چلا گیا اور کارکن نے اسے نوٹس نہیں کیا تو دیوار اس پر گر گئی اور میرا بیٹا چیخا، پھر اس کی آواز غائب ہو گئی۔ کارکن رک گئے، سب پریشان اور خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اس سے دیوار ہٹائی اور ایمبولینس آئی۔ اس کا جسم لے جانے کے قابل نہ رہا تھا کیونکہ شیشے کی طرح گر کر ٹوٹ گیا تھا، تو انہوں نے اسے بڑی مشکل سے اٹھایا اور انتہائی نگہداشت میں منتقل کیا۔ اور جب اس کے والد نے مجھے خبر کی تو میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے وہ گھڑی بحال کر دی ہو جس میں نے بچپن میں کئی سال پہلے اس کے لیے بد دعا کی تھی، اور مجھے بد دعا یاد آ گئی اور میں روتی رہی یہاں تک میں دوبارہ ہوش کھو بیٹھی۔ جب اسپتال میں مجھے افاقہ ہوا تو میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کہا۔ میں نے اسے دیکھا تو فوراً میرے دل سے ایک ہی دعا نکلی کہ کاش میں نے اسے اس حالت میں نہ دیکھا ہوتا۔ ان لمحوں میں دل کی دھڑکن رک گئی اور میرے بیٹے نے آخری سانس لی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کاش وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، گھر کے تمام فن پاروں کو توڑ دے، بس میں اسے نہ کہوں۔ کاش میں گونگی ہو جاتی اور اس کو بد دعا نہ دیتی۔ کاش، لیکن کاش لفظ کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، میرے ہر ماں باپ کے لیے میرا پیغام، اپنے بچوں کو غصے میں بد دعا کرنے میں جلدی نہ کریں، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں، اپنی زبانوں سے وعدہ کریں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کامیابی اور رہنمائی کے لیے دعا کریں، ان کو بد دعا نہ دیں، اور جان لیں کہ اپنے بچوں کے لیے بد دعا کرنے سے ان میں فساد اور نافرمانی بڑھ جاتی ہے۔ اس نافرمانی کی شکایت کرنے والے سب سے پہلے آپ ہیں جنہوں نے ان کے لیے بد دعا کرنے میں جلدی کی۔ اپنے بچوں کو کبھی بد دعا نہ دیں بلکہ اللہ سے ان کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے دعا کریں، اور جب بھی آپ اپنے بچوں کو خوش ہوتے اور کھیلتے ہوئے پائیں تو ان کے لیے یہ دعا مانگیں، اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں جنت میں خوش رکھنا جیسا کہ تو نے انہیں دنیا میں خوش رکھا ہے۔ ویسے بھی ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں تو عرش کو چیر دیتی ہے۔ دعا سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں۔ زندگی میں ہمیشہ کوشش کیجیے کہ دعاؤں کا سلسلہ چلتا رہے، کسی کو اب دعائیں دیں اور کسی سے دعائیں لینے کے طالب رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے۔